اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام زخم و مرہم برہ یار پر جماعت احمدیہ کو لگائے جانے والے زخموں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرہم کی داستان کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مکرم نصیر حبیب صاحب جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ویڈیو لنک کے ذریعے مکرم قدوس ملک صاحب امریکہ سے اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ قدوس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں احباب کو خوش آمدید۔ جماعت احمدیہ کی پرسیکیوشن ناظرین کوئی نئی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر کسی نے کیا ظلم سہے ہوں گے اور کس طرح جواب صبر و استقامت سے دیا ہوگا، اس کی مثال تاریخ میں ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اور تو اور قانون کے ذریعے بھی ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ نیا تو نہیں ظلم کا سلسلہ، عدو میرا صدیوں کا پالا ہوا۔ آج بھی اس دور میں قانون کی آڑ میں ملا نے جماعت پر برہان اور دلیل کی جنگ کو ہارنے کے بعد ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف کس طرح قانون کو استعمال کر کے انتہائی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید و نصرت فرمائی، آج اس پروگرام میں اور اگلے دو پروگراموں میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں مکرم نصیر حبیب صاحب سے۔ یہ بتائیے نصیر صاحب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کو مبعوث فرمایا گیا، اس زمانے میں اسلام کی حالت بہت ہی پریشان کن تھی۔ مسلمانوں کی جو حالت تھی دن بدن ابتر ہو رہی تھی، ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، ہندو اور سکھ انگریز کے ساتھ مل چکے تھے، اور اس وقت جو اسلام کی حالت تھی اور مجموعی حالت ہندوستان کی تھی، اس کا کچھ اجمالی نقشہ کھینچیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی جو ایک قوم پہ مصیبت یا آفت ہوتی ہے کہ اس کا آسمان سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کا جو علم ہے، اس کی رضامندی اور ناراضگی کا جو علم ہے وہ نہیں رہتا، تو اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، تو وہ باتیں پوری ہوئیں، اور اس مصیبت میں یہ ہوا کہ علماء نے ان کو لوگوں کو یہ بتا دیا کہ تم سچے عاشق ہو، تمہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیچھے شیخ کھڑا ہے، بس وہی کافی ہے۔ اور اس بے عملی میں انہوں نے اس طرح انٹرپریٹ کر کے اسلام کو پیش کیا کہ لوگ جو ہیں وہ اقدار اور ویلیوز جو اسلام کی تھی، اصل مقصد تھا انسان کو، اس کی روحانی پیدائش تھا، وہ مقصد بھول گیا لوگوں میں یہ کرپشن اور اس قسم کی چیزیں آ گئیں۔ اس میں عجیب و غریب تھا کہ پیچھے شیخ کھڑا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اس کی جو شان ہے اس کا کوئی لوگوں کو علم نہیں رہا۔ میں ملفوظات احمد رضا بریلوی دیکھ رہا تھا، ان میں صفحہ 166 پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص یا جنید کر رہا تھا، اور جب اس کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ کرنا چاہیے، اس سے غوطے آنے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد اس نے کہا میں گیا، انہوں نے کہا تم دوبارہ یا جنید کہو، تو یا جنید کہا تو پھر وہ پار لگا۔ تو نیچے وضاحت دی ہوئی ہے کہ جو کہ یہ کہے نا کہ یہ یا جنید کیسے، یا اللہ کیوں نہیں کہنا چاہیے، تو وہ ایک پونا میں ایک قمر علی درویش صاحب کا مزار ہے، وہاں ایک پتھر ہے 90 کلو کا،
وہ جب قمر علی درویش کا نام لیتے ہیں تو انگلیوں سے معمولی سے کوشش سے اٹھ جاتا ہے، جب اللہ کا نام لیتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں تو نہیں اٹھتا۔ تو ایک ہے کہ اب بندے کی اپنی حالت میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ اس وقت اس طرح کا علم لوگوں میں رواج پا گیا، وحدت الوجود کے تصورات اس طرح رنگ میں۔ مناظرہ جنگ ایک کتاب ہے، اس میں مولانا رشید احمد گنگوہی ایک بتا رہے ہیں کسی کا کہ بزرگ کا زامن علی صاحب تھے، ان کی کچھ ارادت مند ان سے ملنے کے لیے آئیں، تو ان سے ایک ارادت مند نے کہا کہ میں روسیا ہوں، گناہ گار ہوں، مجھے آپ کی زیارت میں شرم آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا شرم کرنے کی ضرورت نہیں، گناہ کرنے والا کروانے والا وہ اللہ میں ہی ہیں۔ تو وہ اس قسم کے تصورات، اور وہ ان کے بارے میں کہتے تھے رشید وہ غرق فی التوحید بزرگ تھے۔ تو یہ جو اور پھر یہ لوگوں کو یہ خیال آ گیا تھا کہ اسلام کی ریہیبلیٹیشن انلیس نہیں ہو سکتی کہ جب تک دیوبند کا مدرسے کے بارے میں مولانا محمود الحسن کو رپورٹ کیا مناظر حسن گیلانی صاحب نے کہ یہ مولانا قاسم نے جو مدرسہ قائم کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ 1857 کے ہنگامے کی تلافی کی جائے، یعنی کسی جگہ سے تلوار آئے تو دوبارہ اسلام نافذ ہو سکتا ورنہ نہیں۔ اور سر سید احمد خان بھی وہی سمجھتے تھے کہ دنیا ہمیں بچانی چاہیے، دنیا بچ جائے گی تو دین بچ جائے گا، اور دنیا کی اور دین کی اور خدا کی کسی کو فکر نہیں تھی، آسمان کی سارے زمین میں اپنے مسائل ڈھونڈ رہے تھے۔ اور اس کے دونوں مسلک بڑے جو تھے دیوبندی یا بریلوی، اور اس کے علاوہ آپ آپس میں وہ جو فرقوں کا اعتقاد میں انتہائی کمزوری تھی، عمل نہیں تھا، صرف قیل و قال تھی، اور گویا کہ ورد کر لیں کسی انسان کے نام کا وہ خدا تعالیٰ کے ورد سے زیادہ افضل ہے۔ اب چلتے ہیں ہم قدوس ملک صاحب کے پاس امریکہ میں۔ قدوس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بتائیے کہ اس زمانے میں عیسائیوں، ہندوؤں اور پھر پنجاب میں بھی سکھوں کو کیا ضرورت تھی کہ اسلام کے خلاف شدید حملے کریں؟ ابھی جس طرح نصیر صاحب نے بتایا کہ مسلمانوں کا اپنا کیا حال تھا، لیکن اوپر سے باہر سے جو حملے ہو رہے تھے وہ ایک اور تکلیف دہ بات تھی اسلام کے اوپر۔ یہ بتائیے کہ ان کی اس میں کیا غرض تھی، مثلا عیسائیوں کی خاص طور پہ، پھر ہندوؤں کی، اور پھر پنجاب میں سکھوں کی بھی ایک حد تک، وہ کیوں حملے کر رہے تھے اور ان کے حملوں کا کیا طریق تھا، وہ کیا حربے استعمال کر رہے تھے اسلام کے خلاف؟ قدوس صاحب۔ جی فاروق صاحب، ہمیشہ جو باطل کی قوتیں ہیں وہ حق کے خلاف متحد ہو جاتی ہیں، اور جس طرح ابھی نصیر حبیب صاحب نے ابھی بتایا ہے، اس وقت اسلام جو 19ویں صدی ہے، اسلام اس وقت بہت ہر طرف سے خطروں میں گھرا ہوا تھا، ایک خطرہ نہیں تھا، اور بلکہ ایک جگہ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے اس کے بعد اسلام پہ اتنے جو ایک ہولناک حالات تھے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، اور وہ ہر تمام دشمن اکٹھے تھے اور وہ ہر اپنا حربہ استعمال کر رہے تھے کہ کسی طرح اسلام کو، جو کہ ہماری جو مسلمانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، جس طرح ابھی نصیر حبیب صاحب بتا رہے تھے، ان کی وجہ سے اسلام اندر سے کمزور ہو گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی کہ ایک ان کا نائب آ کے ہی ان دشمنوں کا مقابلہ کرے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں کہ جس طرح کے بھی حملے ممکن ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو چاہے وہ پادری ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ انہوں نے اپنی جب دوائی، اگر وہ انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے کلینک کھولے ہوئے ہیں، اور وہ جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول نہیں کرتے وہ آپ کا علاج نہیں کرتے۔ اور ایک بڑی پیاری جو بات حضرت مسیح موعود نے یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ جس فیلڈ کا بھی تھا وہ اسلام پہ حملہ کرنے کے لیے وہ جو ہے نا وہ تیار ہو جاتا تھا اپنی فیلڈ سے، چاہے وہ فلسفہ تھا، چاہے وہ سائنس تھی، چاہے وہ استاد تھے، چاہے وہ سپورٹس مین تھے، جو بھی لوگ تھے۔ اور یہ جو حملے تھے، اگر آپ ڈیٹا کو دیکھیں تو صرف آپ اگر عیسائیت کو دیکھ لیں، ہندوؤں کی طرف سے بھی خطرہ تھا، سکھوں کی طرف سے بھی الزامات لگتے تھے، لیکن جو سب سے ایک خطرناک حملہ جو تھا وہ عیسائیت کی طرف سے تھا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی ایک اسینڈنس تھی، ان کی حکومت تھی، اور برٹش امپائر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کا جھنڈا جاتا تھا وہاں پہ ساتھ ہی کراس بھی جاتا تھا۔ اور الزام تو یہ لگاتے ہیں اسلام کے اوپر، نعوذ باللہ، کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو اسلام میں جو برٹش
جو ایمپائر تھی وہ پہلے فوج جاتی تھی اور پیچھے ان کے مشنریز جاتے تھے. 19ویں صدی میں کہتے ہیں کہ 50,000 برٹش مشنری بیرون ملک کیا ہے, اور اس وقت ان کا جو زیادہ تر مقابلہ تھا وہ اسلام کے ساتھ ہی تھا, تاکہ وہ کسی طرح ہر اپنا طریقہ استعمال کر کے لوگوں کو اسلام سے وہ دور کر لیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اگر آپ جو اسلام کے مخالفت میں جو لٹریچر شائع ہو رہا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ میل ہاں میل اس کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایک دوسرے کے اوپر پائل کریں. تو یہ ایک یعنی حیرت انگیز بات ہے کہ اور جب یہ سارے حملے ہوئے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس چنیدہ کو کھڑا کر دیا جس کے پاس ان سارے حملوں کا جواب تھا. اس وقت جب مسلمان کہتے تھے, جو مسلمانوں کا کیا طریق تھا ان حملوں سے ڈیل کرنے کا, کسی نے کہا کہ یہ دارالحرب ہے, یہاں سے بھاگ نکلو, وہ بھاگ کے وہ افغانستان چلے گئے یا ہندوستان چھوڑ دیا اور نسلیں برباد ہو گئیں. کچھ نے کہا کہ ہم نے ان کا مقابلہ جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات سے دور جا کے کرنا ہے. کچھ نے کہا کہ دعا چیز ہی کوئی نہیں ہے, ہمیں جب تک ہم عیسائیت کی طرح ریشنل ایک اپنا خیال نہیں لے کے آئیں گے, اب ان کی نظر میں ریشنل, اس وقت تک جو ہے وہ ہم اسلام کی خدمت نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اگر جتنا بھی آپ دیکھیں سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کوئی اور ایسا وجود نہیں تھا جس نے اسلام کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ رہتے ہوئے اسلام کا دفاع کیا اور ایسے جواب دیے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ انہوں نے چپ کروا دیا. جی جزاک اللہ. اس طرح ہم نے اب تک اس بات کو اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اندرونی انٹرنل مسائل بھی تھے اسلام کے لیے بے انتہا, اور بیرونی حملے بھی بے شمار ہو رہے تھے. گو ایک دونوں طرف سے اسلام زیر بار تھا اور شدید مشکلات کا سامنا تھا اس لحاظ سے. اب یہ بتائیے نصیر حبیبی صاحب کہ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ اپنے مامور کو منتخب کرتا ہے اور اس کو کھڑا کر دیتا ہے تمام دنیا کی دوبارہ اسلام کی طرف واپس لانے کے لیے. ایسے موقع پر ان حملوں کے جواب میں مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح اسلام کی خدمت کی, جس کا اسمال فریکشن بھی عشر شیر بھی کوئی اور انسان نہ کبھی کر سکتا ہے اسلام کی تاریخ میں, نہ کبھی کوئی کرے گا مستقبل میں آسلم کے بعد. دیکھیں وہ سب سے بڑی بات جو ہے کہ ایک زندہ خدا سے ہمیں ملوا دیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے. وہ بابا فرید غلام فرید کہا کرتے تھے کہ میرا یار گیا تے ول نہ آیا, پتہ نہ دسیا خط نہ پایا. حضور نے ہمیں وہ زندہ خدا سے ملوا دیا. دیکھیں وہ یہ انہوں نے فرمایا کہ محروموں اس چشمے کی طرف دوڑو, یہ تمہیں سراب کرے گا, اور یہ زندگی کا سرچشمہ ہے, یہ تمہیں بچائے گا. میں کس دف سے منادی کروں کہ لوگوں کو بتاؤ یہ تمہارا خدا ہے. یہ سب سے بڑی بات جو تھی. آپ کو دیکھا کیا خدا کا تصور تھا, کیا پھر حضرت مسیح موعود نے. میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز زوم کے ذریعے جامعہ کینیڈا سے خطاب فرما رہے تھے. تو کسی نے سوال پوچھا کہ غیر جماعت جو ہیں لوگ, ان کے تضاد ہیں ان کے اندر, تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑیں, اپنی کریں, ہمارے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہماری نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ منہ پہ ماری جائے. مجھے یاد آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف شکایت کی گئی 1898 میں. محمد حسین بٹالوی صاحب نے 4 مربع زمین لی ان سے کہ میں تو آپ کی خدمت کرتا ہوں اور یہ میدی بنے ہوئے ہیں اور آپ کے خلاف بغاوت کریں گے, اور ان کی امیر عبد الرحمن کابل سے خط و کتابت ہے, اور بڑا چنانچہ انگریز انسپیکٹر پہنچ گیا چھاپا مارنے کے لیے. تو اس موقع پہ نماز کا وقت ہو رہا تھا. حضور نے وضاحت کی کہ نہیں, ہمارا تو کوئی ایسا نہیں ہے, اور نہ ہم ایسے ہی ہمارے کوئی ہیں تلوار کو سمجھتے ہیں کہ نہ کبھی اسلام پھیلا نہ پھیلے گا, تو نماز کی ہمیں اجازت دیں, اس کے بعد آپ تلاشی وغیرہ لیں. تو نماز جب پڑھائی گئی ہے, حضرت مولانا عبد الکریم سیالکوٹی صاحب نے نماز پڑھائی ہے, اور اس عالم جذب میں نماز پڑھائی ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اور اس جذب سے, اس سوچ سے انہوں نے نماز پڑھائی ہے. نماز جب ختم ہوئی ہے, اس انگریز انسپیکٹر نے کہا کہ آپ لوگ جھوٹے نہیں ہیں. یہ پڑا نماز کا اثر, یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے. اور اس یہ سب سے بڑی بیان کی بات ہے, ونسن القوم الکافرین بات ہوتی ہے, کتنی بات اس میں ڈیپتھ ہے, اس کی گہرائی اس بات میں ہے. وہ عربی نہیں جانتا تھا, لیکن جو امپیکٹ ہوتا ہے یہ ہمارا سرمایہ, یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام, ہم کہتے ہیں تلوار کے بغیر اسلام ہو نہیں,
تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور اس دعا نے ختم کر دیا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ دعا ہے، ہمارا تعلق خدا سے ہے، ہماری نماز جو ہے اصل ہمارا وہ سرمایہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نے، میں کہتا ہوں جو اسلام آیا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے ہیں، اس میں آپ نے 2 باتیں کی ہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اس طرح. عقلی رنگ میں بھی اسلام نے ثابت کیا اور عشق کے رنگ میں بھی. اور آپ ہی کی قوت قدسی کے فیض سے آپ کے بروز کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس دور میں یہ کام کیا ہے. علمی طور پہ بھی جتنے اعتراضات کے جواب تھے، آپ نے علم الکلام میں ایک اصول متعارف کرایا کہ جو مذہب کتاب دعویٰ کرے دلیل بھی وہی دے. اس معاملے میں کوئی ان کے مقابلے پہ نہیں آیا. اور اس کے بعد آپ نے زندہ نشان دکھائے، اور آپ نے کہا کہ میں زندہ نشان دکھاؤں گا، اور اس میں اگر میرا وہ پوری نہ ہو، 1 سال میرے پاس آ کے رہے، بعد میں آپ نے 40 دن بھی مدت کر دی، اگر نشان نہ دیکھے میں ہر جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں. اور میرے سے معرف سے مقابلہ کر لو، قرآنی معرف کا مقابلہ کر دو. پیر جو تھے گولڑی صاحب کو، تو ان کو کہا کہ کر لو مقابلہ، اگر آپ جیت گئے، آپ کے جج ہوں گے محمد حسین بٹالی وغیرہ، تو میں اس سے چھوڑ دوں گا، یہ ساری کتابیں جلا دوں گا اپنی. تو اس طرح انہوں نے اسلام کی. اور جب یہ عاطف کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ پادریوں نے پھیلا دی کہ ان احمدیوں کے ساتھ بات نہ کریں، احمدیوں کے ساتھ بات نہ کریں. اور آریہ جو تھے وہ بھی اپنے جو ان کے، جب حضور نے ایک پکڑا دیانند سرسوتی کو، اور بعضوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھا اس پہ بات چند الفاظ میں اس کو گویا کہ اس بات کو ایک کوزے بند کر دیا ہے ساری بات کو، کہ ایک طرف تو حضرت مسیح السلام نے اصل اعتقاد کو سمجھایا کہ اسلام ہے کیا، اور پھر ساتھ ساتھ باطل عقائد کا تدارک کیا، کثر سلیب کا کام سے بڑا کام آپ نے سر انجام دیا. تو یہ بتائیے قدوس صاحب، آپ کے پاس واپس آتے ہیں کہ اس طرح مسیح السلام نے تمام دوسرے مذاہب جو باطل عقائد تھے اور خاص طور پہ اسلام پر جو حملے کر رہے تھے، اس کے جواب میں ایسا رد کیا کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور اب بھی وہ سوال اوپن کویشچنز ہیں، ان کا جواب کوئی دے نہیں سکتا. یہ بتائیے اس کے جواب میں اس مارکۃ الآراء قلمی جہاد کے بعد جس کی مثال امت مسلمہ میں کہیں نہیں ملتی، اس کا رد عمل کیا تھا جو عیسائیوں، ہندوؤں، بلکہ سکھوں نے بھی، بلکہ بعد میں تو مسلمان بھی شامل ہو گئے اسلام مخالف قوتوں کے ساتھ. تو یہ بتائیے کیا رد عمل تھا جو مخالفین اسلام نے دکھایا حضرت مسیح السلام کے اسلام کے دفاع کے مقابلے میں؟ فاروق صاحب، وہی رد عمل تھا جو خدائی جماعتوں کے خلاف ہوا کرتا ہے. جو دشمنان اسلام تھے ان کا یہ خیال تھا کہ محاذ خالی ہے، حکومت ہمارے پیچھے ہے، فوج ہمارے پیچھے ہے. اور یہ صرف 19ویں صدی کی بات نہیں ہے، یہ آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ وہ ایک گویا نعوذ باللہ ان کو اپنی طاقتوں پہ گھمنڈ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اس وقت اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب انہوں نے اپنے آپ کو دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، وہ واحد ایک شخص تھے جنہوں نے کھڑا کیا اپنے آپ کو. اور اس وقت وہ ایسے اپنے، اگر ان کے ذاتی طور پہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ ایسے تھے جیسے وہ ایک غار میں رہ رہے ہیں. کوئی ان کے پاس ایسی سہولت نہیں تھی جس کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کے دشمنوں کا مقابلہ وہ کر سکتے. لیکن انہوں نے کھڑے ہوئے، اور جو دشمن تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے ساتھ بات نہ کریں، یا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کس طرح ان کو جو ہے وہ آپ اپنے مشن سے آپ ہٹا سکتے ہیں. حضور بالکل اکیلے تھے، لیکن حضور کو انہوں نے جو ہے وہ ان کے جو مقابلے پہ جو لوگ تھے، حکومتیں ان کے پیچھے تھیں، ان کے پیچھے امیر کبیر لوگ تھے، آریہ سماج والے ان کے پیچھے تھے، بڑے بڑے پیروں کی گدیاں تھیں، اور ان ساروں کے مقابلے میں حضرت مسیح موعود جو ہیں وہ اکیلا مقابلہ کرتے رہے. اور اس مخالفت میں جو ہے وہ مقدمات سے لے کے، اور ہر قسم کا مقدمہ، قتل کے مقدمے سے لے کے عام مقدمہ، اور جو دشمنان تھے وہ لوگوں کو باقاعدہ سمجھا کے وہ بھیجتے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ نعوذ باللہ جھوٹا الزام لگا کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز کو جو ہے وہ خاموش کیا جا سکتا ہے. لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود حضور جو ہیں وہ ثابت قدم رہے، اور کیونکہ خدا تعالیٰ ان کے پیچھے تھا، کیونکہ حضور کا جو دعویٰ تھا وہ وہی دعویٰ تھا جو کہ انبیاء شروع سے کرتے آئے ہیں. اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذمے جو کام تھا، یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں تھا.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر مسلمانوں کی ایک جو حالت تھی اس کو ختم کرنا، اور کوئی اور ایسی آواز نہیں تھی جو اس طریقے سے سارے دشمنوں کے خلاف کھڑی ہوئی تھی. اور حضور کو اس میں کوئی، آپ کے پروگرام کا جو ٹائٹل ہے زخم جو ہیں وہ اگر آپ حضرت مسیح موعود کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ایک زخم نہیں، دو زخم نہیں، ایک زخموں کی بھرمار ہے جس کو اکیلے حضور نے جو ہے وہ اپنے سینوں پہ برداشت کیا ہے، صرف اس لیے کہ اسلام کا بول بالا ہو اور وہ اسلام دوبارہ دنیا میں قائم ہو، اور اس کی جو ایک سپیریورٹی ہے اس کی سچائی کی وہ دوبارہ دنیا میں قائم ہو، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا، مولویوں کا اسلام نہیں. وہ اسلام نہیں ہے جس کو آپ نے جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس وقت مسخ کیا ہوا تھا، یا آج جو ہے وہ وہی جنگ ہے جو خلیفۃ المسیح لڑ رہے ہیں ساری دنیا کے مخالفین کے خلاف. جی جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ تمام جنگ جو تھی تنہا ایک مامور من اللہ جو ہے وہ لڑتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اذن کے ساتھ ایک جماعت شامل ہو جاتی ہے، پھر جماعت آگے پھیلتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے. اور آپ نے خلافت احمدیہ کا ذکر کیا، یہ دیکھنے والی آنکھ گواہ ہے کہ ایسی عظیم الشان فتوحات دیکھنے والی آنکھ نے اس دور میں نہیں دیکھی. یہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کرتی ہے. یہ زخم بھی تازہ کرتے ہیں وہ یاد، اور پھر مرہم بھی وہی یاد تازہ کرتے ہیں. ناظرین، معموریت سے پہلے ہی، بلکہ کہنا چاہیے بہت ہی پہلے، حضرت مسیح السلام کے خلاف جو آپ نے بعض ایسے مقدمات بھی ان میں گئے، بلکہ خاندانی عدالتی معاملات بھی تھے جن کی آپ نے پیروی کی، اور حیرت انگیز سچائی اور دنیا سے آپ کی بے رغبتی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، اور آپ کردار کی وہ نمایاں خصوصیات ہیں جو سامنے آتی ہیں. اور اسلام اور آن وسلم کے دفاع میں جو مسیح السلام کے جو قلمی جہاد سے پھر گھبرا کر، پریشان ہو کر دشمن نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عدالتی مقدمات میں بھی الجھائے رکھا. اور ایک بڑا اہم حصہ ہے مسیح السلام کی حیات مبارکہ کا، جس کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے ایک حد تک، اور خاص طور پہ ایسی اس کی باتیں اس زمانے سے مطابقت رکھتی ہیں، جسے کہتے ہیں انگلش میں ریزوننس ہے ان باتوں کی، کہ آج کے احمدیوں کے لیے وہ بھی ایک مرہم ہے کہ ہمارے آقا کو بھی انہی باتوں میں الجھائے رکھا گیا. بہرحال یہ تو ایک طویل بحث ہے، اور اس پروگرام میں آگے چل کے انشاءاللہ ان بعض عدالتی کیسز سے بھی ہم کے متعلق بات کریں گے جو مسیح السلام کی ذات کو خود جھیلنے پڑے. تو قدوس صاحب، میں آپ ہی سے بات دوبارہ کرتا ہوں، اور آخر میں اس پروگرام کو ختم کریں گے اس سوال کے ساتھ کہ ماموریت کے الہامات کا آغاز 1882 میں ہوتا ہے، اور بلکہ اس سے بھی 4-5 سال پہلے ایک رلیہ رام والا کیس ہے. اور آپ ایک وکیل بھی ہیں، اور ایک وکیل کی حیثیت سے بتائیے کہ اس کیس کی کیا جزیات تھیں بڑے مختصر انداز میں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اس پر ہم بات کریں گے. اگر آپ اس کیس پر کوئی اجمالی اگر روشنی ڈال سکیں تو ناظرین کے لیے بات فائدہ مند ہوگی. جی فاروق صاحب، رلیہ رام کا کیس اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ پہلی ایک باقاعدہ قانونی کوشش تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا جو پیغام تھا، آپ کی جو جماعت تھی، اس کو روکنے کی. اور یہ ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن جو تھے وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ایک میدان ان کے سامنے خالی ہوگا، اور اسلام اس وقت جب تک حضرت مسیح موعود نے اسلام کا دفاع کرنا شروع نہیں کیا، اس وقت تک عیسائیت اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی کہ اگر وہی پرسنٹیج برقرار رہتی تو آج شاید آپ کو وہاں پہ کوئی مسلمان ملتا ہی نہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے اس سیلاب کے سامنے جو ہیں وہ بند باندھے ہیں، اور اس کے رد عمل میں یہ مقدمے ہوئے ہیں. اور حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ میرے خلاف جو یہ مقدمہ ہوا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ جب میں اسلام کا دفاع اسلام کے ذریعے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے کر رہا تھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا تھا، اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم کس طرح حضرت مسیح موعود کی اس دفاع کو ہم ڈیریل کر سکتے ہیں. تو اس کا جو ایک پہلا جو قانونی شاخسانہ ہے وہ یہ رلیہ رام کا مقدمہ ہے، اور اس میں ایک عیسائی بڑا بااثر عیسائی جو کہ وہاں کا امرتسر کا جو عیسائی مشن تھا اس کا بڑا روح رواں سمجھا جاتا تھا، اس نے جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مضمون جو ہے جو کہ اسلام کی ایک اسلام کو اعلیٰ دکھانے کے لیے اور جو دشمنان اسلام ہے ان کو نیچے دکھانے کے لیے لکھا گیا تھا، اس نے ایک ٹیکنیکل چیز یہ دیکھی کہ ایک خط جو ہے وہ اس مضمون کے ساتھ ہے جو کہ مضمون کا ہی حصہ تھا، لیکن اس نے اس کو اس طرح ٹویسٹ کیا ایک قانونی حملہ کرنے کے لیے. اس نے یہ شکایت کر دی مخبر بن کے کہ یہ ایک قانون ہے جس کی خلاف ورزی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس خط کو ڈال کے کی ہے.
اور اس خط کی آگے اگلے پروگرام میں اس کی اگلی ڈیٹیلز بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس میں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سچائی کا دامن اس وقت قائم رکھا، وکیلوں کے مشورے کے باوجود، ان کے اصرار کے باوجود، اس حد تک کہ جو وکیل تھا جو ان کو یہ مشورہ دیتا تھا کہ آپ کے بچنے کی صرف نعوذ باللہ ایک صورت ہے کہ اگر آپ سچ سے دور چلے جائیں، حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا. اور اس وکیل نے اپنے اصرار کے بعد جب دیکھا کہ حضور نے اس کی بات نہیں سنی تو وہ اس نے کہا کہ میں پھر پیش ہی نہیں ہوں گا آپ کے لیے. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو سرخرو کیا اور ہمارے ایک لمبی ایک سیریز ہے مقدمات کی، اور ان سارے مقدمات میں جماعت کا یہی حضرت مسیح موعود کی پیروی میں اور اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہے کہ ان مقدمات میں باقی دنیا سے بالکل ہٹ کے اسائلم کے مقدمات ہوتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ احمدی ہو کے آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ سچ کے دائرے سے باہر قدم نہیں رکھنا، اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہر محاذ پہ ہمیں جو ہے وہ کامیابی نصیب کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ قدوس صاحب. آپ نے ذکر کیا شیخ احمد علی وکیل کا بھی، جس نے بھی چھوڑ دیا، اور مسیح اسلام نے بہرحال اس کیس سے واضح ہوتی بات کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا اور خدا تعالیٰ کا خوف ہی ہر بات پر حاوی ہے، اور مکمل بیزاری دنیا داری اس میں اسلام کی نظر آتی ہے، جو آپ کے اوصاف حمیدہ کے حصے تھے، اور اس پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادو شر برنگیز ہو کہ خیر مادنا باشد، جو مطلب کہ دشمن ایسی برائی بعض اوقات کرتا ہے کہ اس کا فائدہ ہم کو پہنچ جاتا ہے. تو ناظرین اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مزید بڑے جو عدالتی کیسز ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور دیکھیں کس طرح حکومتی مشینری اور ملا کی مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈالے روبہ ازار و نزار. کس طرح وہ قدم قدم پر بڑی شان سے واضح ہوتی ہے بات. آج بھی جماعت احمدیہ صدق و صفا کے ساتھ خلافت احمدیہ کی رہنمائی میں فتح یاب ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی.